بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محرم الحرام کا مہینہ بڑی برکت اور شرف والا مہینہ ہے۔ آقا کریم علیہ السلام نے اس ماہ مبارک کے اندر روزہ رکھنے کی تلقین فرمائی، اپنی امت کو رغبت دلائی اور خود بھی محبوب علیہ السلام نے عاشوراء کا روزہ رکھا۔ آقا کریم علیہ السلام کا فرمان علی شان آپ کے سامنے رکھتا ہوں، جس سے معلوم ہو جائے گا کہ آقا کریم علیہ السلام نے اس ماہ مبارک کی کس طرح فضیلت بیان فرمائی۔ محبوب علیہ السلام کا یہ فرمان علی شان مسلم شریف کے اندر موجود ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ اس حدیث کو روایت کرتے ہیں۔ آقا کریم علیہ السلام کا فرمان یوں ہے: عن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم افضل الصیام بعد رمضان شہر اللہ المحرم۔ آقا کریم علیہ السلام کے اس فرمان علی شان کا ایک حساب کے سامنے رکھا، جس کا مفہوم یہ ہے کہ محبوب علیہ السلام بیان فرما رہے ہیں کہ رمضان المبارک کے بعد سب سے زیادہ افضل جو روزے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے مہینے محرم کے ہیں، یعنی محرم الحرام کے اندر روزے رکھنا یہ بڑے ہی ثواب کا کام ہے، اور رمضان المبارک کے بعد سب سے زیادہ فضیلت والے روزے یہ ہیں۔ اور پھر تخصیص کے ساتھ محبوب علیہ السلام نے عاشوراء کا روزہ رکھا۔ آپ اس کے عمل مبارک کو بھی آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ عاشوراء کا روزہ اس کی ابتدا کس طرح ہوئی۔ آقا کریم علیہ السلام جب مدینہ منورہ تشریف لائے تو آقا کریم علیہ السلام نے دیکھا کہ یہودی جو ہیں وہ عاشوراء کا روزہ رکھتے ہیں، تو محبوب علیہ السلام نے ان سے پوچھا کہ تم اس کا روزہ کس وجہ سے رکھتے ہو؟ تو انہوں نے عرض کی کہ جناب اس دن اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام اور آپ کی قوم کو نجات دی تھی اور فرعون کو غرق کیا تھا، تو موسیٰ علیہ السلام نے شکر کے طور پر اس دن کا روزہ رکھا تھا، ہم بھی یہ روزہ رکھ رہے ہیں۔ تو محبوب علیہ السلام نے بیان فرمایا کہ ہم موسیٰ علیہ السلام کے شکر کے طور پر اس روزہ رکھنے کے زیادہ حقدار ہیں۔ تو محبوب علیہ السلام نے خود بھی روزہ رکھا اور اپنی امتیوں کو بھی عاشوراء کا روزہ رکھنے کی تلقین فرمائی۔ تو دوسری حدیث مبارکہ کے اندر محبوب علیہ السلام نے اس عمل مبارک میں مزید اضافہ فرمایا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما آپ اس حدیث کے راوی ہیں، آپ بیان فرماتے ہیں کہ آقا کریم علیہ السلام نے عاشوراء کا روزہ رکھا اور مومنوں کو بھی حکم دیا کہ تم بھی روزہ رکھو۔ تو آقا کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کیا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تو وہ دن ہے جس کی یہودی تعظیم کرتے ہیں۔ تو محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ آئندہ سال ہم اس کے ساتھ نامی جو محرم ہے اس کا بھی روزہ رکھیں گے، یعنی 9 اور 10 دونوں کا روزہ رکھیں گے، تاکہ یہودی جو ہیں ان کے عمل جس طرح وہ روزہ رکھ رہے ہیں اس کے ساتھ مشابہت نہ ہو، یعنی کہ ان کی مشابہت ختم ہو جائے۔ تو اس سے پتہ چلا کہ بندہ مومن جو اگر روزہ رکھنا چاہتا ہے وہ 9ویں اور 10ویں دونوں کا روزہ رکھے، یا 10 اور 11 کا روزہ رکھے، تاکہ یہودی جو ہیں ان کے ساتھ جو مشابہت بنتی ہے وہ ختم ہو جائے۔ تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ آقا کریم علیہ السلام کی ان فرامین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔